ڈاکٹر عبدالرحمان، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف پاکستان اپنی سر توڑ کوششیں کر رہا ہے مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے، مگر دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری بلڈ اپ ہو رہا ہے سیریس طور پہ اس خطے میں۔ امریکہ کی جانب سے مزید جو ہے وہ بحری بیڑے تعینات کرنے کی بھی بات کی گئی ہے، جبکہ خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں مزید مائنز بچھانے کی بھی خبر ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ جی وہی بات ہے جس طرح سرفراز صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا اپنے تائیں دونوں جنگ جیت چکے ہیں۔ اگر دونوں کی بات کریں، دونوں جنگ جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں یہ اپنی وکٹری وہ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ امریکہ کی بات کی، دیکھیں اس وقت جو صدر ٹرمپ ہیں وہ بکھلائے ہوئے ہیں، یعنی ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ روزانہ اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کے منہ بھی نہیں دھوتے اور کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں، سمجھ نہیں، ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور وہ جس طرح کسی نے انٹرنیشنلی وہ کسی جرنلسٹ نے کہا کہ یہ ٹرمپ جو ہے وہ گیدڑ بھبکیاں صرف اس وجہ سے مارتے ہیں یا اس وجہ سے یہ سارا عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایران کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ ٹیکٹس ہیں جو عام طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہے وہ جب انٹرنل میٹنگز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ان کے چہرے پہ وہ کرب کے آثار اور وہ سٹریس اور وہ ڈپریشن وہ چہرے پہ نمودار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ایک شکست خوردہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اندرون خانہ جو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہی وہ بظاہر جو ہے وہ ان کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صرف یہ اٹھا دیں، اگر تو وہ جیتے ہوئے ہیں، وہ ہر دفعہ اس بات کا کلیم کرتے ہیں، تو امریکی وزیر جنگ کو فارغ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ حالانکہ جنگ کے دوران جو جیت چکے ہوتے ہیں، چیف ہوتے ہیں یا جو آپ کے مختلف عہدیداران ہوتے ہیں یا جو وزیر اس سارے عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جنگ کے، تو وہ اس کا مطلب ہے اگر وہ جتا چکے ہیں تو پھر ان کو تو آپ فارغ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ جو ہے یہ ساری چیزیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں اور اس بات کا ایک تسلسل ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ذہنی طور پہ اس وقت کافی ڈپریس ہے اور وہ خود جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ میں اس کے صرف پازیٹیو ایک جو اگلی بات کرنے جا رہا ہوں اس کا صرف ایک پازیٹیو حصہ لینا چاہتا ہوں، نیگیٹو نہیں۔ جو ایک ڈرافٹ آیا پاکستان میں اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو آیا کہیں سے اور وغیرہ وغیرہ، میں اس کا مبینہ طور پہ استعمال کر لیتا ہوں، تو وہ اس کو ہم مٹانا بھی اوپر سے بھول گئے اور اس کو کٹ کرنا بھی بھول گئے۔ تو میں صرف یہاں پہ اس کا جو پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ ایران کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ یا ہمیں وہ لکھایا وہ پیراگراف نہیں آیا بلکہ امریکہ کی طرف سے آیا۔ یعنی امریکہ وہ خود اس میں یہ چاہ رہا تھا کہ جنگ بندی کے لیے اس کی وہ کوششیں تھی اور اس نے بہت سارے ملکوں کو ریکویسٹ کی کہ جنگ بندی کروائی جائے، لیکن کوئی اس جو ہے ذمہ داری کو لینے کے لیے وہ راضی نہیں تھا، آمادہ نہیں تھا۔ تو پاکستان نے جو ہے اس بیڑے کو اٹھایا اور پاکستان نے ذمہ داری کو اٹھایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ادھر جا کے ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے لاکھوں جانوں کو بچایا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو ہے اس خطے کے اندر لاکھوں جو ہے مسلمان جو ہے عربیوں اور اجمیوں کی جانوں کو بچایا اور ان کی جان کے اوپر مہربانی کی۔ اور کل بڑا زبردست کسی کا وہ سٹیٹمنٹ تھا، خیر وہ کسی نے بھی کہا کہ یہاں پہ اگر جو ہے وہ ایرانی جو سپریم لیڈر کے جانے کے بعد جتنی ابھی تک شہادتیں ہوئی، اور ظاہر ہے ان کے بہت زیادہ سائنٹسٹ جو ہے ان کی شہادتیں ہو گئی اور بہت ساری دیگر کیجوالٹیز ہو گئی، ان کی مین ساری قیادت کو اڑا کے رکھ دیا، لیکن اب بھی جو اگر قیادت بچی ہوئی ہے تو وہ بھی پاکستان کی مہربانی ہے، پاکستان کی وجہ سے ہی قیادت وہ بچی ہوئی ہے۔ ورنہ وہاں پہ جو ان کے ٹارگٹ تھے، پہلی دفعہ آپ دیکھ لیں ابھی برف پگھلنے کی طرف تو معاملات جا رہے ہیں، سب کچھ جو ہے آئس بریکنگ ہو رہی ہے، لیکن شروع میں جب انہوں نے سپریم لیڈر جو آیت اللہ خامنائی ہیں ان کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد ایران نے تو کہہ دیا یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم ان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر میناب میں اسکول کے اوپر جب ٹرمپ نے جو ہے وہ میزائل فائر کی اور وہاں پہ بچوں کی شہادتیں ہو گئی 260 کے قریب، تو اس کے بعد پھر ایران کا یہ موقف آ گیا کہ اب ہم نہیں چھوڑیں گے بالکل بھی، اب ہم خون کے بچوں کے ایک ایک خون کے قطرے کا جو ہے وہ بدلہ لے کے چھوڑیں گے، یہ ہماری ریڈ لائن تھی، یعنی بار بار ریڈ لائن۔ اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی دشمنیاں جو ہیں اور ان کے اختلافات جو ہیں کئی دہائیوں پر مشتمل ہیں، 47 سال تھے، تو اس وقت جنگ بھی نہیں تھی کہ یہ ایک ٹیبل پر کوئی ان کو لا کے بٹھا سکتا، ایک ٹیبل پہ بات کرنے کے لیے ان کو موقع اور انوائرمنٹ فراہم کر سکتا۔ پوری دنیا میں یہ بھی کسی نے نہیں کیا۔ ہم نے اس دوران یہ عمل کیا ہے پاکستان نے کہ جب دو ملکوں کی جنگ چلی ہوئی ہے اور 40 دنوں سے آبنائے ہرمز بند ہے اور وہاں پہ کوئی آپ کا بحری بیڑا، کوئی جہاز اور تیل دنیا کا جہاں سے گزرتا ہے وہاں پہ بند ہوا پڑا ہے 40 دن سے، اور پوری دنیا کی اکانومی اس پہ کمپرومائز ہو گئی ہے۔ یعنی انٹرنیشنل فگرز IMF کے اور ورلڈ بینک کے آپ اٹھا کے اس کی پریڈکشن کچھ دن پہلے کی ہے
کہ اگر یہی حالات رہے تو جو ہے انٹرنیشنل گروتھ ریٹ وہ 2% ہو جائے گا 3% سے، اور افراط زر جو ہے وہ 4% ہو جائے گا 6% سے. یعنی انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے فگرز آنے شروع ہو گئے تھے اور دنیا کی اکانومی کمپرومائز ہونی شروع ہو گئی تھی. ٹرمپ اور امریکہ خود ہل کے رہ گیا تھا اس سارے معاملات سے، حالانکہ وہ تو وینزویلا اور دیگر معاملات سے جو ہے وہ اور مختلف ذرائع سے تیل لے لیتا ہے اور ان کا بزنس ہے. بہرحال پھر بھی جو ان کے الائز ہیں، جو نیٹو ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ ہینڈز اپ کر دیے تھے، اور ایون وہ خود وہاں سے ان کا تیل آتا تھا، لیکن ان کی بھی اتنی وہ سخت یا ان کی کوشش وہ یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ جا کے، جب ٹرمپ نے ان کو ندا دی، آواز دی کہ بھائی آ جاؤ، تم سارے ادھر سے آئل لیتے ہو تو اب کھلوانے کے لیے بھی آؤ، لیکن سب نے کہا کہ ہم سٹیپ بیک کرتے ہیں، ہماری اتنی نہیں ہے کہ ہم ایران کی جا کے ٹیریٹری کے اندر اور اس کے آبنائے ہرمز جہاں پہ اس کا کنٹرول ہے وہاں پہ ہم اس آبنائے ہرمز کو آ کے کھلوا سکیں. تو کسی نے اتنی بھی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کشیدہ ماحول کے اندر جب ایک دوسرے کے اوپر نشتر برسائے جا رہے ہیں الفاظوں کے، پھر میزائل برسائے جا رہے ہیں، اور ایون اتنی بڑی کشیدگی اور رنجشیں اور ظلم بڑھ گیا ہے کہ آپ جا کے جو سپریم ان کے لیڈر ہیں ان کو آپ نے شہید کر دیا. وہاں پہ بچوں کے سکول جب جنگ کے دوران ایون پھر بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں، وہ بھی جب پامال کر دی گئی. تو اس سارے ماحول کے اندر جب پاکستان نے پھر ایک ٹیبل پہ اگر ان کو لا کے بٹھا دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئس بریکنگ ہے اور یہ پازیٹیو سگنلنگ ہے کہ اگر دونوں کو بٹھا دیا ہے. لیکن اگین جو میں پچھلی بات جو ہے کی ہے اس کے اندر سے پھر چند الفاظ اٹھا لوں گا کہ جو وٹ کاف ہے اور جو کشنر ہے، ان کا اس مذاکراتی ٹیم کے اندر شامل ہونا مذاکرات کے عمل کو سبوٹاج کرنے کے مترادف ہے. کیونکہ ان ذاتی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وٹ کاف اور کشنر کے آپس میں بھی جو بہت زیادہ جو ہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ان کی آپس میں بھی کوئی ایسی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ دونوں الگ الگ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، اور آپ ان کا صرف تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ کوئی ٹرینڈ ڈپلومیٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کے اندر ان کا کوئی رول نہیں رہا، وہاں پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، نہ ان کا کوئی اچھی کوئی ڈپلومیسی ہے، نہ ان کا کوئی وہاں پہ ماضی میں کوئی بہت زبردست کردار رہا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ٹرمپ نے بھیجا ہے. پتہ نہیں یہ کس طرح کے لوگ، جس طرح ان کو بھیج دیا گیا ہے کہ مذاکرات کے عمل کو یہ لوگ پلیٹ کریں گے، یہ لوگ آگے اس عمل کو پروسیڈ کریں گے. یہ پروسیڈ کرنا تو درکنار، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ماضی کی ساری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو شاید یہ اس عمل کو کامیاب بنانے میں بھی کہیں کردار ادا کر سکتے ہیں. سو آئی ایم ویری سوری ٹو سے اباؤٹ دیٹ.